الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، پچھلا جمعہ ہم نے حج کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی اور حج تمتع میں جو اس کا پہلا مرحلہ ہے عمرہ، اس کے مناسک کے حوالے سے بات کی۔ حاجی جب حج تمتع کی نیت سے حدود حرم میں داخل ہوتا ہے تو عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے اور پھر حج کا انتظار کرتا ہے۔ اب یہ 10 دن ہیں، 15 دن ہیں، زیادہ ہیں یا کم ہے، اس نے حرم میں نماز پڑھنی ہے، اگر موقع ملے تو نفلی طواف کرنے ہیں اور اپنی رہائش گاہ پر رہنا ہے، حج کا انتظار کرنا ہے۔ 7 ذی الحج کی 7ویں تاریخ، اس کو یوم الزینہ کہتے ہیں، تیاری کا دن۔ تو 7 ذی الحج کو حجاج حج کی تیاری کرتے ہیں اور عموماً 7 ذی الحج کو حرم میں ظہر کی نماز کے بعد امام کعبہ وہ خطبہ بھی دیتے ہیں، جس کے حوالے سے حج کے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ اس دن نہانا، غسل کرنا، بال ترشوا دینا، خط کر لینا، ناخن ترشوانا اور اپنی ساری ضروریات جو حج کی ہیں ان کی تیاری۔ 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا۔ تو قریش 8 ذی الحج کو اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، اس لیے کہ منی میں پانی نہیں ہوتا تھا۔
تاکہ یہ 4-5 دن پھر اگر انہیں بغیر پانی کے گزارا کرنا پڑے تو اس 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک یہ جو 5 دن ہیں یہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ تو 8 ذی الحج کو صبح فجر کے بعد یا اس سے پہلے تہجد کے وقت یا 7 ذی الحج کے بعد جب مغرب غروب ہو جائے تو 8 ذی الحج شروع ہو جاتی ہے۔ کسی بھی وقت آپ اپنی رہائش گاہ پر حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ حج کے احرام کے لیے حرم سے باہر، حدود حرم سے باہر جانا ضروری نہیں، بلکہ حجاج کی جو رہائش گاہیں ہیں وہیں پر ہی وہ حج کا احرام وہ باندھ لیں گے اور اس کی نیت کر لیں گے، اللہم لبیک حجا، اور حج کی نیت کریں گے اور تلبیہ پکار دیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب وہ حج کے حرام میں داخل ہو گئے۔ مسنون یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد منی پہنچا جائے، اور پھر اس کے بعد منی میں قیام 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 4 نمازیں مسجد خیف میں جو منی میں ہے یا اپنی اپنی رہائش گاہوں میں جہاں موقع ملے وہ ادا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو 15 دن سے کم وقت ہوا ہے تو آپ مسافر ہیں، یا 15 دن سے کم کے قیام کا ارادہ ہے تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں، اور اگر اس سے زیادہ ہیں تو پوری نماز پڑھیں۔ باجماعت نماز پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز باجماعت کا انتظام خیمہ بھی ہوتا ہے اور مسجد میں بھی۔ تو 8 ذی الحج میں آپ نے صرف منی میں قیام کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ 9 ذی الحج اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اور یہ عرفہ کا دن یہ اصل میں حج ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفات میں حاضری کا نام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد اور زوال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچے، اور عرفات کا وقوف، عرفات میں قیام کرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر کوئی شخص عرفات میں اسے وقوف کا موقع نہیں ملا، اس کا حج نہیں ہوا، اس کا موقع ضائع ہو گیا، یہ کسی دم سے واپس نہیں آئے گا۔ لہذا یہاں تک کہ جو مریض ہوتے ہیں، مریض چاہے انہیں ہارٹ اٹیک ہو، چاہے وہ بے ہوش ہوں، حاجی ان کو ایمبولینس میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے عرفات لے جاتے ہیں اسی حال میں، تاکہ ان کا وقوف ہو جائے اور ان کے حج کا یہ موقع ضائع نہ ہو۔ تو یہ حج کا، عرفات کا وقوف یہ لازمی ہے، اور یہ زوال سے لے کر مغرب تک ہے، لیکن تھوڑی دیر کا وقوف بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ غروب آفتاب تک وہاں رہا جائے۔ اب وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھنی ہے، مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی، جو ہی غروب آفتاب ہو جائے پھر وہاں سے نکلنا۔ اور یہ ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور وہ کثرت سے گناہ گاروں کے گناہ معاف کرتے ہیں، لہٰذا نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، لیکن یہ دعاؤں کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا دن ہے، استغفار کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر دعا فرمائی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر آپ سورہ بقرہ ترتیل سے آرام سے پڑھیں تو کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں،
تو ایک نشست میں 2 گھنٹے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں مانگتے رہے، تو یہ دعاؤں کا دن ہے اور بڑا قیمتی وقت ہے، چند ساعتیں ہیں، چند گھڑیاں ہیں، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ بحثوں میں الجھ پڑتے ہیں، تکرار میں الجھ پڑتے ہیں خواہ مخواہ کی، تو موقع ملا ہے تو اس میں اللہ کے ساتھ لو لگانا اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانا اور اللہ سے استغفار کرنا اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مانگنا، تو قبولیت کا دن ہے۔ مغرب جب غروب ہو جائے تو پھر وہاں سے نکلنا اور مزدلفہ آ کر پھر مغرب کی نماز پڑھنا اور عشاء کی نماز پڑھنا۔ بے شک مغرب کا وقت قضا ہو جائے، پہلے پھر مغرب کی نماز پڑھنی اور پھر عشاء کی نماز پڑھنی، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مزدلفہ کا قیام یہ واجب ہے۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مسجد مشعر حرام وہاں بنی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں رات گزاری اور خلاف معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول یہ تھا کہ آپ تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، لیکن مزدلفہ کی رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی اور اول وقت میں فجر ادا کی اور فجر کے بعد پھر آپ نے وقوف فرمایا ہے، یعنی وہاں قیام کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ قرآن میں آتا ہے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اس جگہ پر پھر دعائیں کرنا، تو یہ حج کا واجب وقوف ہے مزدلفہ کا۔ اور فقہا کہتے ہیں کہ جو شخص مزدلفہ سے گزر گیا اس کا وقوف ہو گیا، چلتے چلتے بھی اس کو وہ واجب ادا ہو جائے۔ یہ جو 10واں دن ہے یہ یوم النحر کہلاتا ہے اور اس میں 3 کام کرنے۔ پہلے تو زوال سے پہلے بڑے شیطان کو کنکر مارنے ساتھ، دوسرا قربانی کرنی اور تیسرا حلق کرنا ہے، یعنی بال منڈوانے ہیں یا قصر کرنا ہے، بال چھوٹے کرنے، یہ تینوں واجب کام ہیں۔ شیطان کو کنکر مارنا اور پھر قربانی کرنا اور پھر بال منڈوانا۔ جب بال منڈوا لیں گے پھر آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، احرام کھول لیں گے، لیکن ابھی ایک کام باقی ہے، طواف زیارت۔ اس سے پہلے احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے میاں بیوی کے تعلق کے۔ یہ تینوں کام آپ نے کر لیے تو اب آپ نے مکہ جانا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، یہ طواف زیارت کہلاتا ہے، یہ بھی حج کا رکن ہے، فرض ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو حج نہیں ہوگا، یعنی دم سے اس کی قضا لازم نہیں آتی۔ اور اس کی جو مدت ہے وہ 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج عصر کے وقت تک، اس دوران آپ نے طواف زیارت کرنا۔ اور طواف زیارت کے بعد طواف اسی طرح کرنا ہے جس طرح کہ میں نے بتایا، 7 شوط ہیں، 7 چکر ہیں، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے، اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے بین الصفا والمروہ، یہ سعی الگ سے واجب ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر کے آپ واپس جائیں گے منی، اور آپ نے 10ویں کی رات یعنی 11ویں رات بھی اور 12ویں رات بھی منی میں ہی قیام کرنا ہے، اور اگلے 2 دن آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں پہلے، اور یہ اب یعنی 11 اور 12 کو پہلے دن یعنی 10ویں کو اس کا ٹائم تھا زوال سے پہلے، اور 11 اور 12 کو کنکر مارنے کا ٹائم ہوگا زوال کے بعد،
لیکن چونکہ اب وہاں ازدحام ہے، بہت زیادہ رش ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تو اب علماء کا فتویٰ ہے کہ 24 گھنٹے میں جس وقت بھی موقع ملے تو آپ کنکریاں مار کر یہ واجب ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اب وقت کی شرط نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود آرگنائز کیا ہوتا ہے، اور ہر مکتب کا اپنا وقت الاٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ مکتب اس وقت میں جا کر کنکریاں مارے گا، تو اسی میں ادا کرنا چاہیے۔ کنکریاں مارنے میں آپ اپنا نمائندہ بھی مقرر کر سکتے ہیں، جو ضعیف ہو، ویل چیئر پر ہو، بزرگ ہو، بوڑھا ہو، خود نہیں جا سکتا ہو، کوئی خاتون ہو جو خود نہیں جا سکتی ہو، تو اپنی طرف سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج سکتی ہے کہ میری طرف سے بھی تم کنکریاں مارو۔ یعنی ضعف اور کمزوری اور عذر میں اس کی اجازت۔ اور پھر آخری واجب وہ ہے طواف وداع، کہ جب آپ بیت اللہ چھوڑنے کا ارادہ کریں اور حرم، تو آپ کو آخری طواف کرنا چاہیے، اور اگر اس آخری طواف کا موقع نہیں ملا تو جو آخری طواف آپ نے کیا ہے وہی طواف وداع شمار ہو جائے۔ تو اس طرح یہ حج یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں 3 ارکان ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ پہلا رکن اس کا احرام، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 8ویں ذی الحج کو آپ نے احرام باندھنا ہے اپنے رہائش گاہ سے، اور پھر احرام کی پابندیاں۔ دوسرا رکن ہے عرفات کے میدان میں حاضری، وقوف عرفہ، اور تیسرا رکن ہے طواف زیارت۔ یہ 3 ارکان ہیں، ان میں سے کوئی ایک رہ گیا حج نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ واجبات 6 میں نے آپ کو بتائے۔ پہلے دن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا ان کو کتروانا، 3 ہو گئے۔ چوتھا مزدلفہ کا وقوف، 5واں سعی بین الصفا والمروہ، اور 6ٹھا طواف وداع۔ ان میں سے کوئی خدا نہ خواستہ رہ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ پھر ایک بکرا یا ایک دمبا اس کی حرم کے حدود کے اندر آپ کو قربانی کرنی ہوگی انہی ایام حج میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹی موٹی کسر رہ جائے تو اس کے لیے صدقہ ہے کہ آدمی کو صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ یا ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر 10 روزے ہیں، 3 انہیں اسے وہیں پر رکھنے ہیں، اور 7 جب وہ واپس گھر آ جائے تو اس طرح اس کا حج مکمل ہو جائے گا اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ یا وہ بال نہیں منڈوا سکتا، اس کے سر میں تکلیف ہے اور اسے خطرہ ہے کہ وہ تکلیف بڑھ جائے گی، تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ یا تو دم دے دے یا روزے رکھ لے، اور روزوں کی کم سے کم شرط ہے کہ 3 روزے رکھ لے، یا وہ کوئی صدقہ کر دے یا مساکین کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ وہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ علماء بتاتے ہیں اور ان کو دیکھنا چاہیے، لیکن اصل حج وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے بہت سارے بزرگ اور خواتین یا وہ خود اپنے شوق سے یا ان کے گھر والے انہیں بھیج دیتے ہیں، لیکن انہیں سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حج ہے کیا، کرنا کیا، اور پھر وہ یعنی اتنی آپ نے مسافت کی ہے، اتنی تھکاوٹ برداشت کی ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اور اگر معلوم ہی نہ ہو کہ کرنا کیا ہے یا سینس نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ حج کی پوری ٹریننگ اور تربیت حاصل کی جائے۔ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور انسان کو تھوڑا سا معلوم ہو تو پھر وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ان کے انتظامات ہوتے ہیں الحمدللہ، وہاں ان کے لوگ ہوتے ہیں جو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ خود پاکستان کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں تو پھر وہاں قدام الحجاج ہوتے ہیں
جو لوگوں کو جگہ جگہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال بندے کو خود اپنی سینس اور معلوم ہونا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر بہت سارے اعمال وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشاہدے کی ہوتی ہیں، جنرل مشاہدے کی ہوتی ہیں۔ ہم یہاں سے خاص فقہی پس منظر میں جاتے ہیں، ہم فقہ حنفی کا اتباع کرنے والے ہیں، لیکن وہاں تو پوری دنیا کے لوگ ہیں، اور ہر ایک فقہ حنفی کو ماننے والا تو نہیں ہے، وہاں تو شوافع بھی ہیں، وہاں تو حنابلہ بھی ہیں، وہاں تو مالکی بھی ہیں۔ تو وہاں جا کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کر رہا ہے اور میں اس طرح کر رہا ہوں، یہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی سے بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ اب تو اس پہ ٹیلی فون آ گیا نا، تو ہر ایک بندہ یہاں پاکستان میں اپنے مفتی صاحب کو کال پہ لاتا ہے، مفتی صاحب اس وقت یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اور میں یہ کر رہا ہوں تو کیا، اور مفتی صاحب یہاں سے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں توسع ہونا چاہیے، یعنی یہ بات میں بالکل بغیر کسی مداحنت کے کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو مفتیان کرام ہیں اور ہمارے علماء ہیں انہیں تھوڑا سا وسیع الظرف ہونا چاہیے۔ جو غیر حنفی ہے وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بس حنفیت ہی پر ہم قائم رہیں گے۔ بے شک آپ قائم رہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، لیکن جو شوافع ہیں، جو حنابلہ ہیں، جو مالکی ہیں، وہ بھی، اور آج سے نہیں ہیں، 1200 سال سے ہیں، تو لوگوں کے اندر یہ توسع پیدا کریں کہ وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں اپنے اپنے موقف پہ، آپ اس پر قائم رہیں، لیکن ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی الجھنے کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ بھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب مثلا ایک بحث بڑی ہوتی ہے، آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے ان کو یہ مشاہدہ ہوگا، اور جو نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عرفات کے میدان میں ہر جگہ، ہر خیمے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ہمیں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے یا الگ الگ پڑھنی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا ہے، اور ایک ہی حج فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں قصر اور جمع کر کے پڑھی، اور ظہر کے وقت میں پڑھی۔ اس لیے اب جو امام ہے وہاں پر وہ خطبہ دیتا ہے، خطبے کے بعد اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، پھر اقامت ہوتی ہے، وہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت اسی وقت میں، ظہر کے وقت میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن حناف اس کو نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، آپ نے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے۔ تو ہر خیمے میں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ وہاں کے نظام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کر لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے، پھر مفتی صاحب کو یہاں ٹیلی فون کر رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں ایسا کرو ایسا کرو ایسا۔ تو یہ جو توسع ہے اس پر ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہیں، مثلا ایک اور مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے۔ رش میں اب ترتیب تو یہ ہے کہ آپ 10ویں کو پہلے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، بڑے شیطان کو، اور وہ بھی زوال سے پہلے، پھر قربانی کریں گے، پھر حلق کریں گے، یعنی بال کٹوائیں گے۔ یہ ترتیب یہ ہے، پہلے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے۔ لیکن رش کی وجہ سے بعض اوقات ترتیب لوگ الٹ دیتے ہیں، کوئی حلق پہلے کر لیتا ہے، بال پہلے کٹوا دیتا ہے، کوئی قربانی پہلے کر لیتا ہے، کوئی شیطان کو بعد میں کنکریاں مارتا ہے۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے حج فرمایا تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی ترتیب سے عمل کیے کہ پہلے شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر آپ نے قربانی کی، پھر حلق کیا۔ آپ نے تو اسی ترتیب سے عمل کیا، یہ سنت ہے، اسی طرح کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ آتے گئے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، کسی نے کہا میں نے قربانی پہلے کی ہے، شیطان کو بعد میں کنکریاں ماری ہیں، کسی نے کہا میں نے شیطان کو کنکریاں بعد میں ماری ہیں، حلق پہلے کر لیا۔ تو آپ فرماتے تھے لا بأس لا بأس لا بأس، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔
ترتیب کا لحاظ رکھنا اچھا ہے، رکھا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو اس پر فتویٰ دینا کہ نہیں اب دم واجب ہو گیا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ازدحام ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاں آپ کوشش کریں کہ آپ کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں، لیکن عملاً وہاں ممکن نہیں ہے، وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے۔ اب وہاں پر علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہاں اس کے ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنا رش ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں تو لوگ صفوں کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگوں سے جھگڑنا شروع کر دیں کہ تم نے میری نماز خراب کر دی ہے تو پھر تو حج ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں کوئی بے حیائی کا کام بھی نہیں کرنا، کوئی فسق اور نافرمانی بھی نہیں کرنی، اور کوئی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ اس لیے یہ میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس پر ہمارے علماء کو بہت بڑا یعنی اس لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین کے اندر جو توسع ہے، دین کے اندر جو پھیلاؤ ہے، اور دین کے اندر جو ویرائٹی ہے، اس سے ان موقع پر استفادہ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔